السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 1032، سورۃ الاحزاب، آیت نمبر 49۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدۃ تعتدونہا فمتعوہن وسرحوہن سراحا جمیلا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں طلاق دے دو، اس سے پہلے کہ انہیں ہاتھ لگاؤ تو تمہارے لیے ان پر کوئی عدت نہیں جسے تم شمار کرو، سو انہیں سامان دو اور انہیں چھوڑ دو اچھے طریقے سے چھوڑنا۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، اذا جب نکاح تم نکاح کرو، المومنات مومنہ عورتوں سے، ثم پھر طلقتموہن تم طلاق دے دو ان کو، من قبل اس سے پہلے، ان کہ تمسوہن تم چھو ان کو، فما تو نہیں ہے لکم تمہارے لیے، علیہن ان پر، من عدت کوئی عدت، تعتدونہا کہ تم شمار کرو اس کو، فمتعوہن لہذا تم کچھ فائدہ دو ان کو، وسرحوہن اور رخصت کر دو ان کو، سراحن رخصت کرنا، جمیلا اچھا۔ پیارے بھائی اور میری بہنوں، سورۃ الاحزاب میں سے طلاق کے حوالے سے، عدت کے حوالے سے اور ایسی مطلقہ عورت کو کچھ نہ کچھ سامان دینے کے حوالے سے اللہ وحدہ لا شریک نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمایا کہ جب عورت کو تم طلاق دے دو، اور ایسی عورت جس کے ساتھ ہم بستری نہیں ہوئی، وہ عورت جس کے ساتھ دخول نہیں کیا، ایسی عورت کو جب طلاق ہو جائے تو ایسی عورت کے لیے کوئی عدت نہیں ہے۔ ایسی مطلقہ عورت فوری طور پر کہیں بھی دوبارہ نکاح کر سکتی ہے، نکاح کی شرائط کے ساتھ۔ ویسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مطلقہ عورت کی، طلاق یافتہ عورت کی عدت ثلاثۃ قروء، 3 حیض بتائی۔ ایسی عورت جس کا خاوند اس کے ساتھ صحبت کر چکا، دخول اور ہم بستری کر چکا، اس عورت کی عدت 3 حیض ہے۔ اور اگر عورت حاملہ ہے، حمل اور پریگننسی کے ساتھ ہے، تو پھر ایسی عورت کی عدت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وضع حمل بتائی، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ۔ ایسی عورت جو حاملہ ہے، پریگننسی ہے اسے، اس کی عدت وضع حمل ہے، بچے کا پیدا ہو جانا۔ اب بچہ 9 ماہ بعد پیدا ہو یا بچہ 5 منٹ بعد پیدا ہو جائے، حاملہ کا بچہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی اس کی عدت تمام ہو جائے گی، پوری ہو جائے گی۔ ایسی عورت، ایسی لڑکی کہ جسے ابھی حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا اور اسے طلاق ہو جائے تو اس کی عدت قرآن مجید نے 3 ماہ بتائی ہے، 3 مہینے۔ ایسی عورت جو بڑی عمر کی بوڑھی عورت ہے اور اس کا حیض بند ہو چکا، اس عورت کی عدت بھی قرآن مجید سورۃ الطلاق میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 3 ماہ بتائی ہے۔ یہاں سورۃ الاحزاب کے اندر ان عورتوں کے متعلق فرمایا کہ جن کا نکاح تو ہو چکا، چاہے نکاح میں 1 سال گزرا یا 20 سال گزر گئے، لیکن وہ عورت
رخصت ہو کر اپنے خاوند کے گھر نہیں آئی، خاوند اور بیوی کے بیچ میں خلوت صحیحہ نہیں ہوئی، خاوند اور بیوی کے بیچ میں آپس میں ہم بستر ہونا نہیں ہوا، تو ایسی عورت جو غیر مدخولہ ہے، خاوند نے اس سے جماع نہیں کیا، اس عورت کو اگر طلاق ہو جاتی ہے تو فرمایا پھر اس قسم کی عورت کے اوپر کوئی عدت نہیں بنتی، وہ فوری طور پر آزاد ہوگی آگے نکاح کرنے کے لیے۔ ہاں، ایسی عورت کو جب طلاق ہو جائے تو فرمایا کہ انہیں کچھ سامان دینا ہے اور اچھے طریقے کے ساتھ رخصت کرنا ہے۔ اب یہاں یہ بھی کہ اگر ایک مسلمان یہودی عورت سے نکاح کر لیتا ہے، ایک مسلمان کسی لونڈیا کے ساتھ نکاح کر لیتا ہے، مسلمان کسی عیسائیہ عورت کے ساتھ نکاح کر لیتا ہے، اور ہم بستری سے پہلے اگر وہ طلاق دے دیتا ہے تو ان عورتوں کے اوپر بھی عدت نہیں ہوگی، جیسے آزاد مومنہ عورت پر خاوند کے ساتھ ہم بستری نہ ہونے کی صورت میں جب طلاق ہو تو عدت نہیں ہوگی۔ لیکن ایسی عورت کے نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، دخول اور صحبت نہیں ہوئی، ہم بستری نہیں ہوئی اور خاوند مر جاتا ہے، تو پھر اس کا حکم وہی ہوگا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیوہ عورت کے متعلق فرمایا، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا۔ بیوہ عورت جس کا خاوند، جس کا میاں مر جائے، اس کی عدت 4 ماہ اور 10 دن ہے۔ تو یہاں ایسی عورت کے نکاح ہوا اور خاوند بیوی ہم بستر نہیں ہوئے اور خاوند مر جاتا ہے تو یہ بیوہ ہے، اب اس کی عدت 4 ماہ اور 10 دن ہوگی، بھلے رخصتی نہیں ہوئی، میاں بیوی ہم بستر نہیں ہوئے، لیکن خاوند مر چکا ہے تو اس عورت کی عدت وہ 4 ماہ اور 10 دن ہوگی۔ ہاں جی، 4 ماہ اور 10 دن ہوگی۔ اور اس کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے، یہ روایت صحیح روایت، اور اس روایت کے راوی ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث بیان کرنے والے ماکل بن سنان ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بروا بنت واشق کے متعلق یہی فیصلہ کیا کہ ان کا خاوند فوت ہو گیا اور ہم بستر میاں بیوی نہیں ہوئے تھے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے 4 ماہ 10 دن کی عدت بھی بتائی، اور ایسی عورت کو اس کے خاوند کے چھوڑے ہوئے مال میں سے ترکہ اور ورثہ بھی ملے گا، اور خاوند کے مال میں ترکہ اور ورثے کے حوالے سے سورۃ النساء پارہ نمبر 4 میں ہے، عورت کی اولاد ہے تو اسے خاوند کے مال میں ترکے میں سے 8واں حصہ ملتا ہے، اور اگر اس عورت کی اولاد کوئی نہیں ہے تو پھر اس صورت میں قرآن مجید فرقان حمید نے ایسی عورت کے لیے ربع بتایا، 1/4 حصہ۔ اولاد ہے تو عورت کو 8واں حصہ ملے گا، اور اگر اولاد نہیں ہے تو پھر عورت کے لیے 1/4 حصہ ہوگا۔ حضرت ماکل بن سنان رضی اللہ عنہ کی روایت، ابو داود کتاب النکاح حدیث نمبر 2114 نمبر کی روایت۔ یہی فیصلہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بروا بنت واشق کے لیے کیا، اور فرمایا کہ جب ایسی عورت کو طلاق ہو جائے اور میاں بیوی ہم بستر نہیں ہوئے تو ایک تو یہ کہ عدت نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ ایسی عورت کو پھر کچھ نہ کچھ سامان دے کر اچھے طریقے سے رخصت کرنا ہے۔ اچھے طریقے کا مطلب یہ ہے کہ اس متعلقہ
کے متعلق کوئی ایسی بات نہ کرے، کوئی اس کی خامی بیان نہ کرے، کوئی ایسی بات کا ذکر نہ کرے کہ باقی لوگ اس سے نکاح کرنے سے ہٹ جائیں اور دور ہو جائیں۔ اور فائدہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر حق مہر مقرر نہیں ہوا، دو صورتیں ہوں گی۔ اگر حق مہر مقرر نہیں ہوا، ہاں جی، تو پھر اسے حق مہر نہیں ملے گا، کیونکہ حق مہر مقرر ہی نہیں ہوا تھا۔ اس صورت میں اور اسی طرح دوسری صورت کہ اگر حق مہر مقرر کر دیا گیا تھا، مثال کے طور پر 500 روپے حق مہر مقرر ہوا، میاں بیوی کے ہم بستر ہونے سے پہلے خاوند نے طلاق دے دی، تو مقرر کیے ہوئے مہر دینا ہوگا اور کچھ نہ کچھ فائدہ دے کر اس عورت دے کر رخصت کرنا ہوگا۔ حق مہر مقرر نہیں ہوا تب بھی کچھ نہ کچھ سامان مقرر ہوا تو اسے وہ کچھ نہ کچھ سامان کتنا دینا ہے؟ جتنا جس کی جو حیثیت ہو۔ سہل بن سعد اور حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں صحیح بخاری کے اندر 52 پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے پاس لائی گئی اور آپ نے ہاتھ بڑھایا تو اس نے ناپسند کیا۔ اس پر نبی پاک علیہ السلام نے ابو اسید سے کہا کہ اس کا سامان تیار کرے اور اسے 2 کپڑے 2 چادریں وغیرہ دے دے، تو وہی دے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے طلاق دے کر رخصت کر دیا۔ اور اسی طرح طلاق تب ہوگی کہ جب نکاح ہوا، نکاح سے پہلے طلاق کوئی نہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ جمیلہ سے اگر میرا نکاح ہوا تو میں جمیلہ کو طلاق دیتا ہوں، ایسی صورت میں طلاق نکاح کے بعد واقع نہیں ہوگی، کیونکہ طلاق پہلے ہے کیونکہ نکاح پہلے ہے اور طلاق بعد میں ہے۔ یعنی اگر وہ نکاح کے بعد طلاق دے گا تو طلاق شمار ہوگی۔ کوئی اگر نکاح سے پہلے ہی طلاق دینے کھڑا ہو گیا اور طلاق دیتا ہے، ایسی طلاق کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات میں پہلے نکاح کا ذکر کیا پھر طلاق کا ذکر کیا، تو پہلے نکاح ہوگا پھر طلاق۔ نکاح ہوتا ہے اور وہ طلاق دے گا تو طلاق بنے گی، اور اگر وہ نکاح سے پہلے ہی طلاق دینے بیٹھ جائے اور طلاق دے تو اس صورت میں نکاح کے بعد طلاق نہیں بنے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔